ایک رات کے اندر یہودی جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو ایک حبشی غلام تھا جو ایک یہودی تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اس نے ان کو جنگ کے لباس پہنتے ہوئے دیکھا. بولا کیا ہونے والا ہے؟ بولا جنگ ہونے والی ہے. بولے کس سے ہونے والی ہے؟ بولا وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہلوا رہے ہیں، ان سے ہماری جنگ ہونے والی ہے. بولا اچھا جنگ ہونے والی ہے. تو وہ ہوشیار ہو گیا. ہوشیار ہونے کے بعد وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. بولا نبی بنا کر بھیجا ہے تو بولا آپ کرتے کیا ہیں؟ بولا میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں. تو وہ حبشی کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھے بخش دیا جائے گا اور تو جنت کا حقدار ہو جائے گا. کیا؟ تجھے بخش دیا جائے گا اور تو جنت کا حقدار ہو جائے گا. وہ وہیں پر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اسلام کی شان دیکھیے کہ اسلام ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، عدل و انصاف کے لیے آیا ہے. اس کے پاس اس وقت ایک یہودی کی بکریاں تھی. وہ کہنے لگا، بولا حضور یہ یہودیوں کی بکریاں میرے پاس ہے، اس کو میں اس کے مالک کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اور دوسری قوم ہوتی تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتی کہ اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ مال بھی ہمارا ہو گیا ہے. مگر یہ اسلام ہے، اسلام ہے. ان کے اوپر وار کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہرانے کے لیے آئے ہیں، ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر جنگ بھی ہوگی تو ایمانداری کے ساتھ ہوگی، بے ایمانی کے ساتھ نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ اس کی امانت ہے، اس کے پاس پہنچا دو. حضور نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا باہر نکال کے آؤ قبیلے سے، اور اس کے پیچھے تھوڑی سی کنکریاں مار دینا ان بکریوں کے پیچھے، یہ خود بخود اس کے پاس پہنچ جائیں گی. اس نے حضور کی بات مانی اور بھیڑ بکریوں کو نکالا اور اس کے پیچھے چند کنکریاں ماری. سبحان اللہ. آپ دیکھیے معجزہ، یہ حضور کا معجزہ دیکھیے. وہ بلا توقف دوڑتی ہوئی اس یہودی کے گھر پہنچ جاتی ہے. جو یہودی ان کا مالک تھا اس کے وہاں وہ بکریاں پہنچ جاتی ہے. نبی کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. یہ نبی کا معجزہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب اس حبشی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس نے تلوار اٹھا لی، اور تلوار اٹھانے کے بعد کہا کہ حضور جنگ میں جانا ہے. حضور نے فرمایا یہی تو کرنے آئے ہیں، یہی تو کرنے آئے ہیں، جائیے آپ بھی جنگ میں. وہ جنگ میں جاتے ہیں اور جنگ میں جانے کے بعد اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں. جب جنگ میں وہ شہید ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر لے کر آیا جاتا ہے خیمے کے اندر. حضور کو بتلایا جاتا ہے کہ وہ جو حبشی ایمان لائے تھے وہ شہید ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا عملا قلیلا و اجرا کثیرا، کہ محنت بھی تھوڑی کری اور اجر پورا پا گیا. کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ کوئی عمرہ کیا، نہ کوئی اور نیک اعمال کیا، صرف ایک کام کیا، جہاد کیا. اور پوری دنیا کے اندر قیامت تک مسلمان آنے والوں سے سب سے بہتر ہو گیا. صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، تابعین سے لے کر قیامت تک، کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابیت کا جو مرتبہ ہے وہ نماز روزے سے نہیں، وہ حضور کے دیدار کی وجہ سے ہے. حضور کے دیدار کے اندر وہ پاور ہے، حضور کے دیدار کے اندر وہ طاقت و قوت ہے. اب آپ دیکھیے کچھ لوگ آج کے دور کے اندر نماز روزے کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور نماز روزوں کی آڑ میں حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھنا چاہیے یہ جو بدعقیدے وہاں بھی آج کل کے غیر مقلد اہل حدیث چنے ہوئے جو اپنے آپ کو نبی کی طرح بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب نبی تو ہماری طرح تھے. بے وقوف، جو نبی کو دیکھ لے اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا. جو نبی کو دیکھ لے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، خیرات بھی نہ دے، کوئی نیک کام نہ کرے، صرف ایک نیک کام کرے کہ وہ جہاد کر لے اور حضور کا دیدار کر لے، تو کیا تیری پوری قوم بھی ان کے قدموں پر قربان ہو جائے گی. تو ان جیسی نہیں ہو سکتی تو نبی کی طرح کیا ہوگی؟ تو نبی کا مقام تو وراء الورا ہے. کیا نبی کا مقام وراء الورا